محمد مبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بہت دیر سے یہاں تشریف فرمائیں, زیادہ وقت نہیں لوں گا. بہت زبردست اسکول, بہت زبردست ادارہ, شخصیات اتنی اعلیٰ ماشاء اللہ. سر عابد اور سر انصر محمود کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت زیادہ خدمات ہیں تعلیمی میدان میں. اور یہ آج کا یہ جو مجمع دیکھ کر اور پھر یہ بچوں کی پرفارمنس سر, میں اسکول آتا رہتا ہوں, ایکٹیویٹیز ہم دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ. کمال کا ادارہ ہے, کمال کا اسکول ہے. اور یہ جو پیرنٹس ڈے کا ان کا جو فنکشن یہ ہوتا ہے, اوپن ہاؤس ہوتا ہے, ایسا شاید جو ہے نا وہ, میں تقریباً ہم لوگ جاتے ہیں پوری کراچی میں, کہیں کہیں ایسی رونق اور ایسا جو ہے نا وہ موٹیویٹڈ اور انرجیٹک پروگرام دیکھنے کے لیے ملتا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ ادارے کے لیے, سر انصر کے لیے, ان کی ٹیچرز کے لیے بھرپور اچھا 2 سے 3 منٹ میں سر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک چھوٹی سی بات, مجھے پیرنٹس کی توجہ چاہیے. بچے ذرا میری طرف متوجہ ہو جائیں گے. چلنے پھرنے والوں سے گزارش ہوگی کہ بیٹھ کے 2 منٹ کا ایک میسج دے کر میں چلا جاؤں برابر ہوگا. تو میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنے یہ جا رہا ہوں کہ یہ جو بچے آپ کے پاس ہیں اس وقت, ادھر زیادہ امیوں کی تعداد بیٹھی ہے, امیاں بیٹھی ہیں. آپ یقین کریں اس معاشرے کی تشکیل میں سب سے بڑا کردار امی کا ہے, والدہ کا. یعنی کہ جتنے بڑے بڑے سپہ سالار پیدا ہوئے, مسلمان فاتحین پیدا ہوئے, لیڈرز پیدا ہوئے, ان کو بنانے والی ان کی امیاں ہیں. ان کی امیاں والدہ جو لیڈرز بناتی ہیں, جو سپہ سالار بناتی ہیں, جو فرنٹ لائنرز بناتی ہیں. امیاں اپنے لیے ایک بھرپور کام کریں, بچے اپنی اپنی امی کے لیے زبردست تعلیم دیں. اب جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے نا, یہ اولاد کی نعمت جن لوگوں کے پاس نہیں ہے, آپ ان سے ان کی قدر پوچھیں. انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی دھوکے باز ہے, فراڈی ہے, جعلساز ہے, لیکن وہ کہیں کوئی جھانسا دیتا ہے کہ میں کوئی ایسا دم تعویذ کروں گا, کوئی ایسی دوا دوں گا, اللہ تمہیں اولاد دے گا. جاننے کے باوجود بھی ایک آخری امید سمجھتے ہوئے وہ لوگ اس فراڈیے کے پاس بھی چلے جاتے ہیں کہ شاید کہیں اس سے ہمیں شفا مل جائے اور اللہ ہمیں اولاد جیسی نعمت دے دے. ان سے اس کی قدر پوچھیے. مجھے آپ نے اللہ نے اس سے نواز دیا, تو اتنی بڑی جو نعمت اللہ نے دی ہے, اس کا مجھ سے اور آپ سے سوال بھی ہو, اس کا مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا. آج یہ میرے اور آپ کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہے. جتنے اچھے طریقے سے اس کی تربیت میں اور آپ اس دور میں کر جائیں گے, یہ آئندہ مستقبل میں میرے ملک کے لیے, میرے دین کے لیے اتنا بڑا سرمایہ بنے گا. لیکن اگر آج ہم ان بچوں کی تربیت پر توجہ نہ دے سکے, یہ آئندہ کے لیے, اس معاشرے کے لیے, اس ملک کے لیے اور خصوصاً میرے دین کے اوپر ایک دھبا بن جائیں گے. تو یہ میرے اور آپ کے پاس ایک وقت ہے. اللہ ہم سے سوال کریں گے اس بات کا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی تھی, تم نے کس انداز میں, کس حد تک اس کی تربیت کا حق ادا کیا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اپنی زندگی دوبارہ جی لیجئے. یہ ایک بچہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا بچپن لوٹا دیا. آپ دیکھیں آپ سے کہاں کہاں گڑبڑ ہو گئی تھی, کہاں کہاں زندگی میں کمی آ گئی تھی, کون سی ایسی اپرچونٹی ہے جو آپ کو نہیں مل پائی تھی, اور اگر وہ اس طرح سے مل جاتی تو آپ زندگی میں شاید اور آگے بڑھ جاتے. تو یہ بچہ آپ کے پاس اس وقت ایک وہ دوبارہ سے زندگی جینے کا ایک طریقہ کار آپ کے پاس ہے. دوبارہ سے جی لیجئے, اسے وہ سب کچھ دیجئے جو آپ نہ کر پائے. اسے اس انداز میں تربیت کیجئے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں رہ گیا تھا, گیپ رہ گیا تھا. اسے اس انداز میں تعلیم دیجئے کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کمی رہ گئی تھی. اب یہ دوبارہ سے ایک زندگی جینے, آپ کو اپنا آپ بنانے کا ایک موقع ملا ہے. جو لوگ ایک تصویر بناتے ہیں اور اس میں پھر اپنے آئیڈیل طریقے سے اس کے اندر کمی بیشی کرتے ہیں, تو یہ ایک دوبارہ سے زندگی جینے کا موقع آپ کو اللہ نے دیا. دوبارہ سے جی لیں, اسے اپنے طریقے پر بنائیں کہ میں ایسا بننا چاہتی تھی یا میں ایسا بننا چاہتا تھا, میں نہیں بن پایا یا نہیں بن پائی. اب یہ آپ کے سامنے ہے, اس کو نکھاریں, سنواریں, بنائیں, ترتیب دیں, تعلیم دیں, تربیت دیں, اچھے طریقے سے اس کا اخلاق, کردار تعمیر کریں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند اور کارآمد ہوگا. آپ میں سے تمام والدین چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کامیاب ہو, لائق ہو, ڈاکٹر بنے. ایک بار کلیپنگ کریں, سب چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی چاہیں کہ یہ آپ کا بچہ کامیاب ترین انسانوں میں شامل ہو, اور کامیاب ترین انسانوں میں شامل ہونے کے لیے آپ کو انہیں آئیڈیلز دینے پڑیں گے, آپ کو انہیں ہیروز دینے پڑیں گے, آپ کو ایسے لوگوں سے متعارف کرانا پڑے گا جنہوں نے اپنی زندگیوں میں کامیابیاں حاصل کی اور اللہ رب العزت نے انہیں آخرت میں بھی کامیابیوں کے سرٹیفکیٹس دنیا میں دے دیے. ایسے لوگوں سے انہیں متعارف کرانا پڑے گا. اپنی نیشنل پرسنالٹیز, اپنی اسلامک شخصیات سے ان بچوں کو تعارف کروانا پڑے گا. انہیں بین 10, انہیں اس دنیاوی یہ جو آپ کے ہمارے پاس یہ کارٹونز اور یہ جو بنائے ہوئے ہیروز ہیں, یہ جو آپ کے تخیل میں بچوں میں یہ جو ہے وہ اتارے جا رہے ہیں کہ بچے ان کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. تو ہم انہیں ریئل ہیروز سے جو ہے انٹروڈیوس کریں.
ریئل ہیروز کی تاریخ ان کے سامنے دہرائی جائے، انہیں پڑھایا جائے، سمجھایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی پر عمل کر کے یہ زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور پھر جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کی زندگی پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی، ان لوگوں کی زندگی سے انہیں روشناس کرایا جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، حیدر سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان شخصیات سے ہمارے بچے اور دیگر شخصیات سے بچوں کو تعارف کروایا جائے، ان بچوں کو بتایا جائے، ان بچیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا سے انہیں وابستہ کیا جائے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی سے انہیں وابستہ کیا جائے، انہیں پتہ ہو کہ زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے پاس سند موجود ہے، میرے اور آپ کے پاس سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ وہ کامیاب تھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ 1400 سال پہلے آنے والے لوگوں کا میں اور آپ آج بھی تذکرہ کر رہے ہیں، میں اور آپ آج بھی ذکر کر رہے ہیں، قیامت تک ان کی تعریفیں اور اسناد ان کے ساتھ رہیں گی۔ تو میں اپنے بچوں کو کیوں نہ ان لوگوں کی تربیت پر، ان لوگوں کی زندگیوں پر تربیت کروں، ان لوگوں سے روشناس کراؤں، اس طریقے پر اپنے بچوں کو لے کر چلوں جس پر ان کا نام میرا نام، کیونکہ جب میرے بچے کا نام زندہ ہوگا تو ساتھ میرا نام زندہ ہوگا اور میرے ملک کا نام روشن ہوگا، میرے مذہب کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا۔ تو سارے اس کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ امیاں وعدہ کریں گی کہ اپنے بچوں کے لیے تربیت پر کام کریں گی، اور اس کی تربیت دینے کا سب سے پہلا طریقہ، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، سب سے پہلا طریقہ تربیت دینے کا، نبی علیہ السلام نے جب تربیت دینا شروع کی تو صرف کہا نہیں کہ روزہ رکھا کرو، صرف کہا نہیں کہ نماز پڑھا کرو، صرف کہا نہیں کہ عبادات کیا کرو، آپ علیہ السلام نے کر کے دکھایا، نماز پڑھ کے دکھائی اور پھر پڑھنے والوں کو کہا پڑھو، زکوٰۃ دے کر دکھائی، حج کر کے دکھایا، عمرہ کر کے دکھایا، حسن اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آ کر دکھایا، بڑوں کا ادب کر کے دکھایا، چھوٹوں پر شفقت کر کے دکھائی، سچ بول کر بتایا، جھوٹ سے بچ کر دکھایا، تربیت کر کے دکھایا، اور پھر بتایا کہ ایسے لوگ جو یہ کہتے تھے کہ مجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتے تھے، بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، اس شخص کو اتنی بڑی حکومت اللہ نے دی کہ وہ سر پر خلافت کا تاج سجائے، وہ کامیابی کے ساتھ ایک سفر پر گامزن رہا جسے لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ آج بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ قبر مبارک میں، روضہ مبارک میں جسے جنت کہا جاتا ہے، وہاں پر موجود ہیں، یعنی جنت کے اندر دنیا میں نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے سے نبی علیہ السلام نے دکھایا کہ میں نے ایسی تربیت کی کہ میرے شاگرد دنیا میں سند مل گئی کہ وہ جنت میں بیٹھے، جنت میں آرام چاہیے کہ میں سچ بولوں گا تو میرا بچہ سچ بولے گا، امی نماز پڑھے گی تو اس کا بچہ نماز پڑھے گا، امی جھوٹ نہیں کہے گی، نہیں بولے گی تو بچہ جھوٹ نہیں بولے گا، ابو سچ کہہ کر دکھائیں گے، تربیت کر کے دکھائیں گے، نماز پڑھ کے دکھائیں گے، بڑوں کا ادب کر کے دکھائیں گے، چھوٹوں پر شفقت کر کے دکھائیں گے، تو پھر یہ بچہ وہ چیزیں سیکھے گا۔ تو سارے اس چیز کا وعدہ کرتے، ارادہ کرتے انشاءاللہ یہ نسل ہم بنائیں گے تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ نسل میرے ملک اور میرے دین کے لیے کرامت ثابت ہو۔ بہت شکریہ، سر انصر کا بہت بڑا کردار ہے، سر انصر کے لیے ایک بار بھرپور کلیپنگ کر دیجیے۔ بچوں نے بڑی اچھی پرفارمنس کی، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔